وہ گرم چائے کا کپ لیتی تیزی سے کمرے میں جا رہی تھی جب دوسری طرف سے آتے شخص سے ٹکرائی۔ گرم چائے اس کے سینے پر گری تو اگلے ہی لمحے اس نے زوردار تھپڑ نیلم کے منہ پر مارا۔ جاہل لڑکی، وہ غصے سے کہتا جا چکا تھا جبکہ نیلم بے یقینی سے کھڑی رہ گئی تھی۔ تمہیں یہ تھپڑ بہت بھاری پڑے گا فہیم، نفرت سے کہتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ جب رات سب سو گئی تو وہ اس کے کمرے میں گئی، اپنا دوپٹہ اس کے بستر پر ڈالتے زور زور سے چیخنے لگی، پر وہ نہیں جانتے تھے سارے ایمرجنسی ہسپتال گئے ہیں۔ اسے یہ سب کرتا دیکھ کر فہیم نے اسے بیڈ پر گرایا۔ اب تمہیں بتاتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں۔ ابھی یہ مجھے نہیں جانتا، اسے نہیں پتا کہ اس نے مجھ سے پنگا لے کر اپنے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے۔ وہ اس وقت غصے کی حالت میں کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھ کر سمیرا نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر کنٹرول کیا۔ اسے بہن کو غصے میں دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ ہی حویلی والوں کو تنگ کیے رکھتی تھی، لیکن آج پہلی بار کسی نے اسے اتنا غصہ دلا دیا تھا۔ اسے خود پر قابو نہیں رکھا جا رہا تھا، وہ مسلسل بڑبڑا رہی تھی، تمہارے کچھ زیادہ دانت نہیں نکل رہے؟ امی کو بتاتی ہوں تمہاری احمد کے ساتھ سیٹنگ چل رہی ہے۔ اس کی بات سن کر وہ جلدی سے اٹھی اور تیزی سے اس کے پاس جا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اگر تمہاری یہ بات کسی تک پہنچ گئی تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو تم ایسے کام ہی کیوں کر رہی ہو جس کی وجہ سے تمہیں کوئی ڈر لگے؟ مزے سے اپنی زندگی اکیلے جیو، کیا لڑکوں کے چکروں میں پھنسی ہوئی ہو؟ یہ کہہ کر وہ بیزاری سے بستر پر لیٹ گئی۔ میری چھوڑو، تم بتاؤ کہ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ آخر کس کی اتنی جرأت تمہیں اتنا تنگ کیا؟ اب کی بار وہ سنجیدہ ہو گئی اور بہن سے سوال کرنے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور کہنے لگی، یہ جب سے فہیم یہاں پر آیا ہے تب سے کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا۔ زیادہ میری ہر بات میں دخل اندازی کرتا ہے، ہر معاملے میں ٹانگیں اڑاتا ہے۔ اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو میں حویلی میں نہیں رہوں گی، یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تمہیں تو کوئی رکھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا، اس لیے یہ آپشن سائڈ پر کر دو اور کچھ سوچو۔ ادھر وہ سنجیدہ تھی، ادھر سمیرا کو مذاق سوچ رہا تھا۔ اس نے خون خوار نگاہوں سے چند لمحے اپنی بڑی بہن کو دیکھا، پھر اسے دھکے دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ غصے میں وہ کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ اپنے ماں باپ سے بھی بدتمیزی کر جاتی تھی۔ پھر میں اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا تھا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی تھی۔ ابھی بھی جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ کم از کم اپنی بڑی بہن کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بھاگی تاکہ ڈرائیور کے ساتھ جا کر مارکیٹ سے چاکلیٹ لے آئے اور اپنی بہن کو دے کر بدتمیزی کا مداوع کر لے۔ ارے اکرم چچا، جلدی سے چلیں، ہم نے مارکیٹ تک جانا ہے، بس 15 منٹ کے اندر اندر واپس آ جاؤں گی، وعدہ کرتی ہوں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ ہمیشہ کی طرح ڈٹا ہوا جملہ اس نے جلدی سے بول دیا۔ اس کے ساتھ جاتے ہوئے گھبراتے تھے وہ، کیونکہ وہ ایک بار شاپنگ مال میں گھس جاتی تو اسے باہر نکالنا مشکل نہیں ناممکن ہو جاتا۔ گھر سے چاہے جتنی مرضی کالے کیوں نہ آ جائیں، وہ اس وقت تک باہر نہیں آتی تھی جب تک وہ جی بھر کر شاپنگ نہیں کر لیتی تھی۔ ابھی بھی انہیں ٹینشن ہونے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو 3 گھنٹے پہ وہیں پر لگا دیں۔ انہوں نے اپنے گھر واپس بھی جانا تھا، اس لیے پہلے وہ کسی قسم کا بہانہ بناتے فہیم وہاں پر چلا آیا۔ سخت لہجے میں اسے بات کرتے ہوئے کہنے لگے، لڑکی سنو، تم اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے آنکھیں گھمائی اور اسپاٹ انداز میں بولی، سب سے پہلے بات، میرا نام لڑکی نہیں بلکہ نیلم ہے، مجھ کو میرے نام سے ہی مخاطب کیا جائے، زیادہ بہتر لگے گا۔ تیسری اور ضروری بات کہ اب آپ کو اس چیز سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ میں کہاں ہوں۔ دوبارہ گاڑی میں جا کر بیٹھی۔ فہیم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ اس گھر میں رہ رہی ہو اور یہ حویلی میرا نام ہے، میں کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ وہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نکلے۔ اس کے بعد دوپٹے کے بغیر سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں تو شاید کسی نے تمیز ہی نہیں سکھائی، جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں تو سب سے پہلے وہ اپنے سر کو ڈھانپتی ہیں۔ کومل بیگم جلدی سے بھاگی ہوئی وہاں پر آئی، اپنی بیٹی کا بازو پکڑ کر ظالم کے ہاتھوں میں دیکھ کر اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے چلانے لگی، اے لڑکے، ہوش میں تو ہو، میری بیٹی کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہو؟ انہوں نے جلدی سے اس کا بازو آزاد کروایا تو نیلم ماں کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی، فہیم کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں بولی، امی یہ آدمی اب کچھ زیادہ ہی میرے معاملات میں گھس رہا ہے، اسے بتا دیجیے میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جو میرے من میں آتا ہے میں وہی کرتی ہوں، اس کے لیے میں کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ تمہیں کسی معاملے میں جواب دینے کی ضرورت نہیں، ابھی تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، ہم لوگوں نے تمہیں آزادی دی ہوئی ہے، تم جہاں چاہے جاؤ اور جس کے ساتھ چاہے جاؤ۔ انہوں نے فہیم کی طرف دیکھتے ہوئے سخت نفرت سے کہا۔ اس آدمی سے وہ سخت نفرت کرتی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے
اس کی ماں کے ساتھ ان کی بالکل نہیں بنتی تھی۔ دونوں میں ہی ایک لمبے عرصے سے لڑائیاں چلتی آئی تھی۔ اس وجہ سے دونوں نے اپنے الگ پورشن بنا لیے تھے کچھ ہی دنوں میں، لیکن کہنے کو وہ ایک ہی حویلی میں رہتے تھے۔ سب لوگ یہی سمجھتے تھے ان دونوں میں بہت محبت اور بھائی چارہ ہے، لیکن کوئی بھی اندر کے حالات کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ دوبارہ سے وہاں سے جاتی، فہیم کی آواز پر رک گئی، جو کہ اس کی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، چچی جان، لگتا ہے آپ یہ بات بھول رہی ہیں۔ دادا جان نے اب مجھے اس حویلی کا وارث بنا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے سرداری کی کرسی پر بھی بٹھا دیا گیا ہے۔ اس حویلی کہ جتنے بھی فیصلے لینے ہیں وہ میں خود ہی لوں گا۔ پہلے یہاں پر جو کچھ بھی ہوتا تھا اس میں دخل اندازی اس لیے نہیں کرتا تھا کیونکہ اس وقت حویلی کی ذمہ داری میرے پاس نہیں تھی۔ اگر اب میں سے کسی کو بھی مسئلہ ہو تو وہ حویلی چھوڑ کر جا سکتا ہے، میں کسی کو بھی فورس نہیں کروں گا۔ وہ یہاں رکے، لیکن میرے ہوتے ہوئے اگر کسی نے میرے اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی تو میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا، اور شاید میں اس انسان کو دھکے دے کر اس گھر سے نکالوں گا۔ اب کی بار اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ غصے کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ تیز تھا۔ اس نے اکرم کی طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولا، خبردار، جو تم نے یہ گاڑی حویلی سے باہر نکالی یا کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت دی، تمہیں نوکری سے بے دخل کر دوں گا اور تمہاری عمر کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ بات مکمل کرنے کے بعد تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا اب کسی میں بھی اتنی جرأت نہیں ہوگی اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے، کیونکہ سبھی اس کی عادت کے بارے میں جانتے تھے۔ وہ اپنے الفاظ کا بہت ہی پکا تھا، جو کچھ بھی کہتا تھا پورا کر کے دکھاتا تھا۔ نیلم پاؤں کھینچتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے بڑبڑا رہی تھی، میں اس انسان کو نہیں چھوڑوں گی، اسے گنجا کر دوں گی، میرا بس نہیں چلے تو میں اس کو قتل کر دوں۔ اب کی بار سمیرا تنگ آ گئی اور اسے پوچھنے لگی، میری پیاری بہنا، ذرا مجھے بتانا پسند کرو کہ تم کس شخص کی بات کر رہی ہو؟ آخر کون سا ایسا انسان ہے جس نے تمہیں اس حد تک تنگ کر دیا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ یہ کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ 1 ہفتے بعد تمہارے پیپر شروع ہونے والے ہیں، تمہیں چاہیے کہ ان کی طرف توجہ دو۔ اس بار اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ۔ پچھلی بار بھی تم نے 2 سبجیکٹ میں سپلی لے کر سارے خاندان کے سامنے ہماری ناک کٹوا دی تھی۔ خبردار، جو اس بار تم نے اس طرح کی ناکامی سمیٹی، میں بالکل بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ بات کرتے کرتے اسے اپنا پرانا درد یاد آ گیا۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب اس کے محبوب کے سامنے اس کی بہن کے رزلٹ کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو رہی تھی کیونکہ اس نے احمد سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی بہن اپنے کالج کی ٹاپر ہے۔ میری پیاری بہنا، تمہاری ناک تو اس وجہ سے کٹی تم نے اسے جھوٹ بولا، آخر کیا ضرورت تھی اتنی لمبی چھوڑنے کی؟ جب تم یہ بات اچھی طریقے سے جانتی ہو کہ میں ایک بہت ہی مشغول پرسنالٹی ہوں جس کے بارے میں اکثر ہی بات، آخر مسئلہ کس چیز پر ہو رہا ہے؟ کون ہے جو تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ دن کے وقت بھی میں نے تمہیں بتایا، فہیم کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ تم اس کو اگنور کرنا شروع کر دو، اس کی باتوں کی طرف توجہ نہ دو۔ ایسا کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ مجھے ایسا نہیں کرنے دے رہا۔ جہاں بھی جاتی ہوں جن کی طرح حاضر ہو جاتا ہے، نہ جانے اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے اس نے حویلی کے اندر بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، میں جب بھی حویلی سے باہر نکلتی ہوں تو اکثر ہی آس پاس موجود ہوتا ہے۔ مجھے تو اپنی ٹینشن ہو رہی ہے، کہیں وہ مجھے احمد سے ملتے ہوئے نہ پکڑ لے، ورنہ تو پھر میرا بھی قصہ تمام ہو جائے گا۔ صرف اس بات کا پتہ لگاؤ، آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اسے سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے، اور سب سے زیادہ نفرت کس کام سے؟ میں وہی کیا کروں گی تاکہ اسے چڑھا سکوں۔ یہ کہہ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ سوچ رہی تھی وہ اس طرح اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہی ہے جہاں سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہوگا۔ اگلے دن وہ صبح ہی سو کر اٹھ گئی اور اپنی تائی جان کے ساتھ کچن میں جا کر کام کرنے لگی۔ عارفہ صاحبہ نے اسے دیکھا تو پہلے حیران ہوئی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، خیریت تو ہے؟ آج یہاں کیسے آ گئی تم راستہ بھٹک کر؟ ارے تائی جان، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف آپ کی مدد کرنے آئی ہوں۔ آپ اکیلی کچن کا کام سنبھالتی ہیں، میں اکثر ہی امی جان کو کہتی ہوں کہ وہ آپ کی مدد کر دیا کریں، مگر آپ تو جانتی ہیں کہ آپ کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ ماں اور تائی کی آپس میں جنگ بہت اچھے طریقے سے واقف تھی، مگر اسے سب کچھ ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ اسے اپنی تائی جان بہت پسند تھی، وہ جب بھی اسے بلاتی تو ان کے لہجے میں شیریں ہوتی تھی۔ آج تک انہوں نے اسے ڈانٹا تک نہیں تھا، نہ ہی کوئی غلط بات کہی تھی۔ جہاں تک ماؤں کی جنگ کا سوال تھا تو عارفہ بیگم تو اپنے بچوں کو اس سے دور رکھا ہوا تھا، ہمیشہ انہیں چچی کی عزت کرنے کی نصیحت کرتی تھی۔ ان کی تو ویسے بڑی دشمنی نہیں تھی، صرف کومل بیگم کو ہی وہ اچھی نہیں لگتی تھی کیونکہ ان کے شوہر کا کاروبار بہت وسیع تھا، جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ملک میں بھی پھیلا ہوا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے جبکہ کومل صاحبہ کی صرف اور صرف بیٹیاں ہی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ اپنا دل چلاتی رہتی، اکثر ہی بددعائیں بھی کرتی، بعض اوقات سمیرا بھی زیادہ خوفزدہ ہو جاتی، امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں سکون کرتے ہوئے کہتی کہ کچھ تو خدا کا خوف کیا کرے، آپ کیسے کسی کے بچوں کے لیے بد دعا کر سکتی ہے؟ دوسری طرف وہ اپنی عادت سے مجبور تھی، ان کا خود پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک پھر تو ٹھیک ہے بیٹا، اب ذرا مجھے یہ بتاؤ، کیا تمہیں آلو کا پراٹھا بنانا آتا ہے؟ ان کی بات سن کر وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اسے پتا تھا یہ پراٹھا کس کے لیے بنایا جانا ہے، وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر کے آئی تھی۔ اس نے
کس طرح بدلہ لینا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، دراصل میں نے شہزاد کے لیے میکرونی بنانی ہے، اس نے یونیورسٹی لے کر جانی ہے۔ تم ذرا فہیم کے لیے آلو کا پراٹھا بنا دو، ساتھ 2 کپ چائے بھی بنا دو۔ کوشش کرنا کہ دونوں چیزیں گرم گرم پہنچاؤ، کیونکہ اسے ٹھنڈی چیز کھانے کی عادت نہیں۔ اسے نصیحت کرنے کے بعد وہ دوسری طرف کام میں مصروف ہوگی۔ اور ایک چیز کا دھیان رکھنا، فہیم کو زیادہ مرچوں والا کھانا نہیں پسند، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ پچھلی بار بھی اس کا معدہ خراب ہو گیا تھا، 3 دن ہسپتال میں رہا، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا۔ اس نے آخری بات بھی اسے بتا دی۔ اب کی بار اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی، وہ جانتی تھی اب اس نے آگے کیا کرنا ہے۔ اس نے مرچیں ڈالی۔ تائی جان نے کھانا تیار کر دیا، اب اس کے کمرے میں لے جائیں۔ ارے بیٹا، میں بہت زیادہ مصروف ہوں، میرے پاس 1 منٹ کا بھی وقت نہیں، تم جلدی سے پکڑا کر آ جاؤ۔ ارے بیٹا جلدی کرو، اسے گرم چیزیں پسند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کھانے سے انکار کر دے۔ وہ فکر مندی سے بولی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ دروازے پر دستک دی تو پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، اندر آنے کی اجازت مل گئی۔ جب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے فوراً سے سمیٹ لیا اور اسے سنجیدگی سے پوچھنے لگا، تم صبح صبح یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اگر تم دوبارہ سے میرا موڈ خراب کرنے آئی ہو تو میں یہ پہلے ہی بتا دوں کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں، آپ کے لیے کھانا بنا کر لائی ہوں، آپ ہے کہ نخرے دکھا رہے ہیں۔ ایک نظر اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی ٹرے پر ڈالی تو مشکوک نظر سے دیکھنے لگا، تمہیں لگتا ہے میں تم پر یقین کروں گا؟ اس نے ایک ابرو اچکا کر کہا، آپ کو بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، اگر نہیں لگی تو سائڈ پر رکھ دیں، لیکن کم از کم مجھ پر شک نہ کریں۔ وہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی، فہیم کو لگا کہ شاید اس کی بات اسے بری لگی، وہ بھی اب سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے پکڑی، پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی اپنے نام کی پکار پر رکی، سوالیہ نظر سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تم یہاں پر میرے پاس آ کر بیٹھو، میں نے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، ساتھ ساتھ میں ناشتہ کروں گا، ساتھ ساتھ میری بات بھی مکمل ہو جائے گی، پھر اس کے بعد تم یہاں سے چلی جانا۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، افراتفری میں اس کا ہاتھ یکدم ہی دروازے کو لگا اور زور سے لگ کر بند ہو گیا۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خوفزدہ نظر سے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جلاد کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کمرے کو میں نے کوڈ لگائے ہوئے، جب تک وہ کوڈ نہیں ڈالوں گا تب تک یہ دروازہ نہیں کھلے گا، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ اس جگہ پر بنائے ہوئے سارے کمرے ساؤنڈ پروف ہیں، آواز باہر نہیں جاتی، اس وجہ سے کوئی بھی ہنگامہ اور تماشا کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ خود کو بڑی مشکل میں پھنسا لوگی۔ چلو اب جلدی سے وہاں پر جا کر بیٹھو۔ وہ مڑے مڑے قدموں سے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے پتہ چل گیا اس کا آخری وقت آ گیا، اسے خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ آخر اسے اتنا جذباتی یا خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آرام سے کمرے سے باہر نکل جاتی، مگر ہائے یہ قسمت جو ہمیشہ اس طرح کے معاملات میں اس کے خلاف ہو جاتی تھی۔ تمہارے کتنے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے؟ یہ سوال بہت انوکھا تھا، اس کی توقع ہرگز بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس نے حیرانگی چہرے کی طرف دیکھا، کیا آپ کو لگتا ہے یہ سوال بہت ہی معیوب ہے؟ آپ کو اس طرح کا سوال نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، اس میں اتنی کوئی برائی نہیں ہے، ایز اے فرینڈ تم سے یہ پوچھ رہا ہوں، مگر میری بات آپ کے ساتھ دوستی نہیں۔ دیکھو نیلو، میرا دماغ خراب نہ کرو، جو چیز تم سے پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتاؤ۔ تمہارے کتنے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہے؟ 4 لڑکیاں جن سے میری بات ہوتی ہے، 2 کلاس فیلو تو میری فیس بک پر ہے، ملاقات ہوگی۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، صرف اور صرف سامنے بیٹھے شخص کے دل میں اپنے لیے زہر بھرنا چاہتی تھی۔ وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ فہیم کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ اس طرح کی لڑکی ہوگی۔ بڑی مشکل سے اپنے اندرونی فیلنگز پر قابو پائے دوبارہ سنجیدگی سے بولا، ان سب سے دوستی ختم کر دو، کیونکہ مجھے سب کچھ پسند نہیں۔ میں تمہیں ایسا ہرگز نہیں سمجھتا تھا، مگر اب چونکہ تم نے خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے تو کوئی انسان اپنی ذات کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنی زندگی کے فیصلے خود لیتی ہوں، جو دل میں آتا ہے وہ کرتی ہوں، اور اس میں کسی کو بھی جواب دے نہیں ہوں۔ جب میرے ماں باپ مجھے اس چیز سے منع نہیں کرتے تو آپ کو بھی اجازت نہیں دوں گی۔ اس دن آپ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کو اس حویلی کا اختیار دے دیا گیا ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس حویلی میں 2 خاندان رہتے ہیں جن کے آپس میں ہمیشہ اختلافات رہے ہیں۔ نہ تو پہلے کبھی میری ماں نے دادا جان کی بات مانی تھی اور نہ ہی کبھی وہ آپ کی بات مانیں گے۔ میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میری ہونے والی بیوی میری ہر بات مانے۔ اس نے مکمل الفاظ ادا ہی نہیں کیے تھے کہ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ اتنا زیادہ ہنسی کہ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ فہیم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، صاف ظاہر تھا وہ اس کا مذاق بنا رہی ہے۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس کے سر پر جا کر پہنچ گیا، اس پر چلاتے ہوئے کہنے لگا، یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ حقیقت ہے، میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور تم ہو جو مذاق بنائے جا رہی ہو۔ اس کا مسئلہ ہے کہ آپ مجھے پسند کرتے ہیں، جہاں تک میرا سوال ہے مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ آپ کا چہرہ دیکھ کر مجھے آپ سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ میں جب آپ کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرا خون غصے سے کھولنے لگتا ہے، میرا بس نہیں چلتا کہ آپ کو اس حویلی سے غائب کر دوں۔ مسٹر فہیم، آپ کی غلط فہمی ہے، کیونکہ آپ بھی مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے یہ کوشش بھی کی تو
آگ میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے آپ خود جل کر راکھ ہو جائیں گی، اس لیے میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ کوئی بھی بے وقوفی کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیجیے گا، کیونکہ میرے ہاں صرف اور صرف غلطی کی ایک ہی بار معافی ہوتی ہے۔ آپ پہلے ہی بہت سی غلطیاں کر چکی ہیں، آپ اس قابل نہیں ہیں کہ دوبارہ کوئی بڑی غلطی کرنے کا رسک لیں، اور یہ کھانا بھی آپ اپنے ہاتھ سے لے کر چلی جائیں، کیونکہ میں مرچوں والا کھانا نہیں کھاتا۔ اب کی باعث کا چہرہ شرمندگی کی وجہ سے لال ہوا تھا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا اس پراٹھے کے اندر مرچیں ہیں، مگر وہ پوچھ نہیں سکی۔ وہ کھانے کی ٹرے وہیں پر چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ابھی تک اس شخص کے الفاظ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک کمزوری تو اس کے ہاتھ لگ گئی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتے ہو جب تک کسی دوسرے لڑکے کا نام لیتی ہے تو فہیم کو تکلیف پہنچے گی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس طریقے سے اپنا بدلہ لیا جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی اپنے کردار کو خطرے میں ڈالنے جا رہی ہے۔ اگلے دن ہی اپنی دوست کے پاس چلی گئی جس نے آزاد لڑکوں کے نمبر رکھے ہوئے تھے، اور جو بات فلرٹی تھی، آج تک اس نے کسی سے سچی محبت نہیں کی تھی۔ لڑکوں کو وہ اپنے پاس ایڈ کرتی تھی اور ان سے پیسے لیتی تھی، مطلب کے لیے استعمال کرتی تھی، چھوڑ دیتی تھی۔ پہلے تو کافی عرصے تک اپنی دوست کو سمجھاتی رہی یہ سب ٹھیک نہیں، پھر آہستہ آہستہ اسے بھی یہ سب کچھ معمولی لگا۔ فضا نے اس کی بات سن کر کہا، ارے میرے ہوتے ہوئے تمہیں کس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تو مجھے بتاؤ تمہیں کس طرح کا لڑکا چاہیے؟ بالکل ویسا لڑکا جیسے تمہارے پاس حاضر کر دوں گی۔ وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے کوئی جوڑا ہو اور اس کے مختلف کلرز ہوں۔ اتنے زیادہ بھیڑٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اور صرف کسی بھی شریف لڑکے کا نمبر دے دو، مجھے زیادہ تنگ نہ کرے، بس خاموشی سے میری بات مانتا ہے۔ اس سے ریلیشن شپ ہمیں نہیں آنا چاہتی، بلکہ اسے صرف دوستی کرنا چاہتی ہوں، یہ بھی اس انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اسے کال پر بات کرنا شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی ذات میں حد سے زیادہ دلچسپی لینے لگی۔ چونکہ پہلی بار کسی شخص سے کال پر بات ہو رہی تھی، عبداللہ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے فضا سے دوستی سنیپ چیٹ پر کی تھی، لیکن جلدی اندازہ ہو گیا کہ یہ لڑکی اس قابل نہیں اسے دلہن بنایا جائے۔ ابھی اس نے دوبارہ اس کی دوست کا نمبر لیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نیلم کو پسند کرنے لگا۔ ایک تو بہت کھڑی بندی تھی، جو بات دل میں آتی وہی کہہ دیتی، دوسرا بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس نے عبداللہ کو سچ سچ بتا دیا تھا کہ اس نے دوستی اس وجہ سے کی کیونکہ وہ اپنے کزن کو غصہ دلانا چاہتی ہے۔ مگر جب وقت گزرا تو اسے احساس ہوا یہ انسان واقعی بہت اچھا ہے، اس کے ساتھ دوستی کے علاوہ کوئی اور بھی تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جس دن عبداللہ نے اسے پرپوز کیا وہ بھی شادی کے لیے راضی ہوگی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ آسانی سے اپنے والدین کو منا لے گی۔ اس سب نے اسے فہیم کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی بھی نہیں تھی، نہ ہی اسے لڑائی کرتی اور نہ ہی پھنسانے کی کوشش کرتی۔ دوسری طرف اس نے یہ دیکھا کہ مشکوک ہو گیا تو نیلم سارا وقت چھت پر ہی موجود رہتی۔ اگر کبھی نیچے ہوتی تو فون پر میسیجز کرتی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ دور ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اسے دیکھتا تو اندازہ لگا لیتا اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ پھر سمجھدار ہے میچور بندہ تھا، اسے اندازہ ہو گیا کوئی اور لڑکا جو اس کی زندگی میں آ گیا۔ سوچ کر ہی اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ ایک گارڈ کو نیلم پر نظر رکھنے کی ہدایت دی اور اسے سختی سے کہا گیا کہ تمہاری بیوی جان کہیں بھی جائے تمہارا فرض ہے کہ تم اس کے پیچھے جاؤ، دیکھو وہ کیا کرتی ہے۔ کافی دنوں سے عبداللہ سے ملنے کے لیے کہہ رہا تھا، مگر ہر بار وہ ٹال جاتی، کوئی بھی بہانہ بناتی، مگر آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی لڑکے سے نہیں ملی تھی۔ وہ جتنی مرضی بہادر اور بولڈ ہوتی، لیکن اس بار وہ ہچکچا رہی تھی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ جب اس نے اپنی بہن کے بارے میں بات کی تو وہ پرجوش ہو گئی، کہنے لگی، واہ یار، تمہارے لیے بہت خوش ہوں، تم نے جس لڑکے سے دوستی کی وہ احمد کا بھی دوست ہے، میں نے اس کے بارے میں پتہ کیا تھا، وہ بہت ہی شریف ہے اور امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ماں باپ کو بھی اس پر کسی قسم کا اعتراض نہیں ہوگا۔ بہن کی باتیں سن کر وہ مطمئن ہو گئی۔ اس سے پوچھنے لگی، ایسا ممکن ہو سکتا ہے میں اسے ایک چھوٹی سی ملاقات کر لوں، کیونکہ وہ بار بار ضد کر رہا ہے؟ سمیرا جلدی سے بولی، سے پوچھنے کی کیا بات ہے، تمہیں حق ہے اپنی زندگی جیسے چاہے فیصلہ لے سکتی ہو، اگر یہ سب کچھ بہتر لگ رہا ہے تو بے شک کر لو، اگر اچھا نہیں لگ رہا اور آپشن نہیں ہمارے پاس۔ جیسے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنی بہن کو بڑی آسانی سے اجازت دے دی تھی اور اسے یہ بھی تسلی دی تھی کہ اماں ابا کی فکر مت کرنا، اگر کچھ ایسا ویسا ہوا بھی تو میں انہیں سنبھال لوں گی، تم بس جاؤ اس کے ساتھ وقت گزارو، اپنا ٹائم انجوائے کرو، ہمیں یہ بار بار نہیں ملتا۔ وہ خوبصورتی سے تیار ہوئی۔ ایک نظر جب اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، بلا شبہ آسمان سے اتری ہوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ جب گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو فہیم اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا بڑے غور سے اس کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا اس لڑکی کے میک اپ سے شدید چڑ ہے، مر جائے گی لیکن کبھی یہ اپنے چہرے پر میک اپ نہیں لگائے گی، مگر آج نہ جانے کون سی ایسی بات ہو گئی تھی، وہ نہ صرف میک اپ کیے جا رہی تھی بلکہ ساتھ ساتھ اپنے بال بھی کھولے ہوئے تھے، ہیلز بھی پہنی ہوئی تھی۔ ضرور زندگی میں تبدیلی آ گئی تھی۔ جلدی سے موبائل نکال کر گارڈ سے رابطہ کرنے لگا، کہا، اب جلدی سے اپنی بیوی کے پیچھے جاؤ، جو کچھ بھی دیکھو ویڈیو بنا کر مجھے بھیج دینا
وہ اپنے بستر پر جا کر بیٹھ کے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں مسلتے ہوئے خود سے مخاطب ہوتے بولا، نیلم یہ ویسا ٹھیک نہیں کیا تم نے، واقعی تم اس کام میں ملوث ہوئی جسے میں نے تمہیں منع کیا۔ تمہیں قسم کھاتا ہوں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا، تمہیں اتنا پریشان کروں گا، تم سکون کے لیے ترستی پھرو گی لیکن تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا۔ غصے میں اس نے کمرے کا حشر نشر بگاڑ دیا۔ اسے جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے موبائل پر میسج آیا۔ اس نے کھولا، دیکھا وہ اس وقت ایک انجان لڑکی کے ساتھ بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ یہ دیکھ کر غصے سے خون کھولنے لگا۔ جلدی سے میسج ٹائپ کی اس لڑکے کو اٹھوانے کا کہہ دیا۔ نیلم گھر کے اندر داخل ہوئی۔ ادھر سے آدمی نے عبداللہ کو گاڑی میں ڈال کر اس کی جگہ پر لے کر جائے تھے۔ واپسی پر بہت زیادہ تھکی، اسے چائے کی طلب ہونے لگی جسے وہ باہر نکلی۔ اچانک کسی سے جا کر ٹکرائی۔ وہ کپ فہیم کے سینے پر گرا جس کے باعث اس کی شرٹ خراب ہو گئی۔ وہ پہلے ہی اتنے غصے میں تھا، اس بار خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ سامنے کھڑی لڑکی کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ وہاں رکے بغیر تیزی سے نکل گیا۔ چند لمحے تو وہ بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں تیزی سے گرنے لگیں۔ آج تک کسی نے بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اسے ڈانٹنا تو دور کی بات، کسی نے غصے میں گھوڑا بھی نہیں۔ کمرے میں جا کر اس نے سب کچھ سمیرہ کو بتا دیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ فہیم سے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ وہ مشکوک انداز میں بولی، کہیں ایسا تو نہیں اسے تمہاری حرکتوں کے بارے میں پتہ چل گیا؟ کیونکہ چائے کا گرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ مجھے تو معاملہ کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ اگر اسے پتہ چل بھی گیا تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں نے صرف اور صرف اس تھپڑ کا بدلہ لینا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے کس سے پنگا لے لیا۔ اپنا مشہور جملہ دہرایا۔ رات کے وقت صحن میں کھڑی باتیں کر رہی تھی جب پیچھے ہی چلا آیا۔ اس کے کردار پر وار کرنے لگا۔ اسے بد کردار کا لقب دے رہا تھا، خود کو ایک پاک اور صاف انسان کہہ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نیلم کو دھماکہ غصہ گھوم گیا۔ اس نے اسی وقت کھڑے کھڑے خود سے یاد کیا، کیا وہ اس کی پاک دامنی کو اس کے منہ پر مارے گی اور اس کے خلاف ہی استعمال کرے گی؟ اسے پتہ تھا کہ کون کتنا گندا آزمانا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک اچھا عمل تھا اور شریف لوگ یہ کام نہیں کرتے، مگر اپنے انتقام کی وجہ سے بری طرح پاگل ہو گئی۔ کسی طرح سب کی نظروں میں گڑانا چاہتی تھی۔ اس وقت کمرے میں جا کر سو گئی۔ سمیرہ کی طبیعت خراب ہوئی جس کی وجہ سے گھر والے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ کسی نے اٹھا کر بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ جہاں تک عارفہ بیگم کا سوال تھا ویسے ہی کچھ دنوں کے لیے ماں کے پاس گئی تھی۔ حویلی میں صرف وہ دونوں مجھے سو کر اٹھی تب اس کا دماغ بری طرح سے چنچایا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی جب تک اسے بدلہ نہیں لے گی تب تک چین نہیں آئے گا۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہاں جا کر وہی تماشا کیا جو کرنا چاہتی تھی۔ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، تم اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک دامن سمجھتے ہو نا؟ آج سب لوگوں کو تمہاری بد کرداری کا یقین دلاؤں گی۔ تم نے مجھے ذلیل عورت کہا، اس کے علاوہ تم نے میرے لیے بازائی کا لفظ بھی استعمال کیا۔ آج میں تمہیں بتاؤں گی بازار کی عورتیں اصل میں کیا کام کرتی ہیں۔ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ جب سامنے کھڑے وہیم نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اسے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا عورت انتقام میں اتنا آگے جا سکتی ہے۔ جلدی سے اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں چلائی۔ فہیم جلدی سے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، بے وقوف عورت، پہلے پتہ تو لگا لیتی۔ گھر میں کوئی شخص موجود نہیں۔ سمیرہ کی طبیعت خراب تھی، اسے لے کر سب لوگ ہاسپٹل گئے ہیں۔ اب تم کن لوگوں کو بتاؤ گی؟ ایک نظر اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں پر ڈالی، سے بولا، تم نے ڈرامہ لگانے والی ہو۔ اب سوچ رہا ہوں تمہیں ایک موقع دیا جائے تاکہ تم اپنے اوپر ہونے والی حقیقی داستان ان لوگوں کو سنا سکو، کیونکہ جھوٹ تو ویسے بھی سخت، تمہیں جھوٹ بولنے پر گناہ نہ ملے۔ یہ کہہ کر بیڈ پر دھکا دی سے پہلے اس کے اوپر جھکتا کمرے کا دروازہ زور سے کھولا۔ اس کے دادا کمرے میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے اپنے پوتے کو یہ حرکت کرتے دیکھا تو غصے سے بے قابو ہو گئے۔ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، اس کا گریبان پکڑ کر چہرے پر تھپڑوں کی بارش شروع کر دی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہا، کیونکہ جس طرح کا ماحول وہاں بنا ہوا تھا اسی وجہ سے خاموش تھا، کیونکہ جو کچھ بھی تھا اس میں تھا، اور شاید اسی بارے میں اس بے وقوف لڑکی نے نہیں سوچا تھا۔ اس وقت فیصلہ کہ ان دونوں کا نکاح کروا دیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے یہاں کسی قسم کا کوئی کالا کام ہو۔ یہ بات بہت زیادہ بے چین ہو گئی۔ کسی بھی صورت اس شخص کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے عبداللہ سے شادی کا وعدہ کیا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ جب دادا نے اپنے یہ بات کی تو انہوں نے صاف الفاظ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا، کرنے سے پہلے تمہیں اپنی ماں سے ایک بار پوچھ لینا چاہیے تھا، کیا یہاں کی عورتیں واقعی باہر کے مردوں سے شادی ہوتی ہے؟ مگر تم نے اس بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی۔ چلو تمہارے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ ہمارے خاندان میں عورتوں کی شادی خاندان کے مردوں کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے نہیں ہوتی۔ اگر تم نے اسے ماضی کا تعلق رکھا بھی ہے یا اسے محبت کی بھی ہے، سب کچھ اپنے ذہن سے نکال دو، تمہاری شادی صرف فہیم سے ہوگی، یہی تمہارا شوہر ہوگا۔ پھر انہوں نے دوبارہ سے غصے میں پوتے کی طرف دیکھا، کہا، تمہیں بعد میں دیکھوں گا، فی الحال جلدی سے گھر والوں کو یہاں بلاؤ تاکہ ایک کام سے تو جان چھوٹے۔ سب کی موجودگی میں دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ وہ اس سے شدید نفرت کرنے لگی، یہاں تک کہ جب بھی اس کے قریب آتا اونچی اونچی آواز میں چلانے لگتی، چیخنے لگتی، پاگلوں کی طرح برتاؤ کرنے لگتی۔ فہیم روایتی مردوں کی طرح نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ تشدد کرتا، اس کے ساتھ کسی قسم کی
زبردستی کہتا، کچھ صرف ڈرانے کے لیے کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا قسمت اتنی خراب نکلے گی۔ وقت گزرتا گیا، وہ بہت چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک مرد کو اپنی زندگی میں صرف عورت سکون کی طلب ہوتی ہے۔ سے اس وقت اپنی زندگی میں عورت کو شامل کرتا، لیکن وہ عورت اسے سکون دینے کا ناکام ہو جائے تو پھر وہ بے چین اور چڑچڑا رہنے لگتا ہے۔ گھر والے بھی واپس نہیں آتا تھا۔ دوسری طرف ابھی تک عبداللہ سے بات کرتی تھی، رابطے میں تھی، یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ شخص اپنا لے گا، مگر نہیں جانتی تھی وہ شخص ایک دھوکے باز انسان ہے۔ تھوڑے عرصے بعد اس کے دوست نے اسے بتایا، عبداللہ تم سے سچی محبت نہیں کرتا تھا، تمہارے ساتھ ایک گیم کھیل رہا تھا، بہت جلد تمہیں اپنے فلیٹ میں بلانے والا تھا، لیکن پہلے ہی تمہاری شادی ہو گئی۔ نیلم بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، اسے پوچھنے لگی، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟ پتہ ہے میرے لڑکوں کے ساتھ رابطے ہیں، اس کے ایک دوست سے میری بات چیت ہوئی، اس نے پوچھ دیا، تم شکر ادا کرو تمہیں فہیم جیسا انسان ملا جس نے آج تک تمہیں تمہاری زندگی کا تانا نہیں دیا، کیونکہ تم سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو پہلی رات تمہیں طلاق دے دیتا۔ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی سمجھاتی رہی، باتیں کسی حد تک اس کی سمجھ میں آ رہی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ اسے ہاتھ میں کاغذ تھا، وہ کاغذ اس نے سامنے رکھا، اور مجھے پتہ چل گیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، تمہیں ایڈجسٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن شاید تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ میرے لیے یہ ٹینشن برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے، مجھے لگتا ہے اب تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ اس بار نیلم کا ہاتھ اٹھا اور اگلے ہی لمحے اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ شکایت کرتے ہوئے کہنے لگی، جب مجھے تم سے محبت ہو رہی ہے تو تم مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتے؟ خبردار جو تم نے اس بارے میں سوچا بھی، ورنہ تمہاری جان لے لوں گی۔ میں نے جتنی بھی غلطیاں کی ان پر میں تمہیں شرمندہ ہوں، میں تمہاری محبت کو سمجھ ہی نہیں سکی، مگر میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی، صرف تمہارے ہی بن کر رہوں گی، اب کوئی بھی نادانی نہیں کروں گی۔ وہ واقعی شرمندہ نظر آ رہی تھی، وہیں بھی کون سا واقعی اسے طلاق دینے والا تھا۔ وہ صرف اور صرف اس کا ری ایکشن چیک کرنے لگا، مسکراتے ہوئے بولا، یہ کاغذات طلاق کے نہیں بلکہ پراپرٹی پیپرز ہیں جو دادا نے مجھے دیے ہیں۔